کیا نہیں جی زینب کئی زینباں لٹیاں گئی ہیں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینباں لٹیاں گئی ہیں انہاں زینب میں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک مینوں داستان سناندی رہی، کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکنی۔ کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی، میرے نال تو فوٹو کھچانا دین لو۔ وہ گھر دا سارا سامان وک گیا، ایک مکان انہاں دا رہ گیا، کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نال گل کراندے، ڈالر بھی پاکستانی لیندے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھوں کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہاں دتی۔ وہ دا پتر بھی مینوں ملیا، دی عمر 20 سال ہے، 16 سال کڑی نو ہو گئے عمر سے۔ آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں۔ میں اس منڈے کو پوچھا، میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے چ؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتے سی۔ میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا؟ وہ بچہ میں نے کہنے لگا دی عمر 20 سال ہے، وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی، میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی۔ وہ دی عمر میرے 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی تے جڑا دودھ پیندا او دا بچہ سی انہاں کھس کے اس ویلے زمین تے مار دیتا سی۔ ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نے فٹ بال بنا دے سن، کوئی ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا سی، ادھروں ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا۔ اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین، اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا۔ حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے، ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی، ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی۔ اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیش۔ حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی۔ میں اس اسلام دیا گلا، حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں۔ حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی۔ فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں، سواری کا خرچہ دے دیں، میں ملک شام جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، اس کو خرچہ بھی دے دو۔ جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس، انہیں کہسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ جدو یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے توڑے نال کیا کیتا؟ عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں مزہ نہیں آنا، تو جاتے صحیح ایک باری ویکھتے تھی حضور دا چہرہ انور کے ہو جا، حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں، حضور مسکراندے کے ہو جائیں، حضور گلہ کے ہو جا کر دیں، حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں، حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی، اتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن، تو چل میں تینوں لین آئی ہوں۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق۔ بچو جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے، میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا، میں نہیں تو پھر میں نہیں سی آنا، انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا۔ 2-4 گلاں سن، حضور دا دین لیاؤ، مرد انج بھی جانا ہے، جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے، تانوں اللہ سلامت رکھے۔ میں اپنی گل کر رہا، مولوی خادم مر گیا، تساں کہنا انا للہ و انا الیہ۔ کیوں جی؟ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی۔ اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا، میں اتنے اوقاف دی طرفوں امام سی تے وہ قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر، تے وہ قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے۔ میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا، نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی واڑ کوئی شاید ہون۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے۔ میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا، میں نے واڑ بھی کوئی نہ لبا۔ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آخر تے انسان ایتھے وچ گل آکڑدا کیڑی گل تو؟ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑدا کیڑی گل تو؟ گندے قطرے چ جمیا آخر مٹی چ رل ویسے۔ انہاں کی کرنا؟ حضور دی شان نے تسی گلاں کرو، ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو، حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری، جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا؟ کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندہ بھی مر جانے۔ حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا، او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا، میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا، اور میں آکھا تینوں کیوں ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی؟ میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا، جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت دے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دے۔ میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا، کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 ہمارے سبھی جاگ پڑے ہیں. ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گالاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریراں کیوں کرنا تو کی چاہندا ہے. میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا. اور پہلے محمود غزنوی نو گالاں کٹدا ہے پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے. صدیاں گزر گئیاں 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. جو آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومنات دا بڑا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے. انہاں کہا اوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے جتنا سونا لینے ہی لے لے اب بت نہ تول کے لے لے لیکن ساڈا بت نہ توڑی لکھ سلام ہوئے غزنوی. انہیں کہا اوئے کسی اور نال گل کرنا میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے بت توڑن آئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہنا تو چاہندا کیویں میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے شہاب الدین محمد غوری پھر آوے التمش پھر آوے علاء الدین خلجی پھر آوے اورنگزیب عالمگیر پھر آوے شیر شاہ سوری پھر آوے یوسف بن تاشفین پھر آوے موسیٰ بن نصیر پھر آوے طارق بن زیاد پھر آوے نور الدین زنگی پھر آوے صلاح الدین ایوبی پھر آوے محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے. کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں. گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا اسی تے دودھ پیندے گاں جی. ہاں ہاں بالکل اے تے جرنل میں یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا. میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو ویسے تبصرے تسی کر دیو جدوں ڈاڈی گل دی واری آوے تے کہندے نے یہ مولوی خادم دے گا جواب. میں کہ دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا. ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے. ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے. میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر شراب موتر ہی ہوتا ہے نا. ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تے ایک ہوئی ہے. ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر ساڈے فوجی پیندے نے دال ساڈے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں بھی انج نہ بند دتیاں تے تو گل کری جناب. پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھانے پتر پتر میدان. ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیں والا ہے. ساڑھے کوئی شاہین میزائل بھی ہے غوری بھی ہے حطب بھی ہے خالد ٹینک بھی ہے درار ٹینک بھی ہے. ساڑھے کو او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نستے نہیں ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہہ دیں ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جی ٹرمپ کون ہوتا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دینا. کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوتا. ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے تو دا نام لیندے جاؤ تو ہندو ہنجن کم دن کہندے اے کی کرو اے او تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا. میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جانا. کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا ہے. میں امام برحق نہیں میں تے کتا پاک رسول اللہ دا. میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا. مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا اپنے بارے نہیں پڑھ رہا. میں کہنا بندہ تقریر ایو جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے. کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. کیوں جی
اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے، کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے، نہیں نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب۔ ہاں اقبال ایتھے آ کے گل کیتی۔ ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے، ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں تے لاہور ہی نہیں سی نکلنا۔ 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے، کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں اسی لے کے نکلے۔ ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ ایگزام دینا پیا، انہاں کہ او انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن، جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی۔ ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی، انہاں دیاں مہاراں کتے ہور دے ہاتھ وچ ہن۔ ہاں او ساری دنیا جان دی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی ثابت کر کے دکھا، گلاں نال تے گل نہیں نہ بندی جی، کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے، اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو، دسو جی اتنے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سان؟ 20 قسم دے حلوے ملے سانو۔ زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے، میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے، تسی کون ہو ساڈے حلوے؟ ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا کہ بلا اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو، دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح، لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پی دین، او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام میں۔ ہاں جی اسی تو حلوہ مڑ کے کھاندے ہیں نا۔ اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کیوے کی حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل، کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے۔ اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل شوگر والے بیشک مٹھے کھادا کر، ہاں جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کبار اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں، ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرماندے تو مضر نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں بالکل شوگر والے رج کے شہد کھان، ہاں جی کھجوراں کھان، کیوں جی ہاں بس ملاوٹ والی چیزیں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب، خالص چیز ہر شے لگو، بالکل خالص چیز، نمبر 2 مال نہیں وکنا، بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا۔ اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں، انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں۔ ہاں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا۔ اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا، اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ، وہ خط سناؤ، لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا، تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو۔ انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی، اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا، فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان، وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی۔ ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چوانا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا۔ ہاں ایک باری پھر پڑھا، لو جی لو جی واہ سبحان اللہ، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو،
کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑا کس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول آپ زندہ باد جناب تواڈے جا بزرگ زندہ باد ہاں جی تسی زندہ باد اے سارے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جی عن الحسن ابن علی لو جی ہوں پھر میں آل بیت دی گل چھڑی دلو عن الحسن ابن علی قال سا پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے میں جڑی حدیث پڑھا گیا تھی بڑا ٹائم لگ جانا ہے ہاں عن الحسن توجہ عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعر شحمت اذنہ اذ ووفرہ اظہر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب واقنا العرنین لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم کس اللحیہ سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کان عنق وجید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک شعر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر ذریع السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابه یبدو ملکی السلام ادھا ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کی تیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد جڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں صوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں
توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے. تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جے تو نوکے میا دے تیر چھٹن. فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میرے علی شاہ ڈھائے پہ جا. کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح سن. پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھائے پیا. میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی. میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نے حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا. میں پھر پریشان ہو جانا. ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے. ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری. اب میں بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا. میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنے. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال. کیا دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال. میں نے کئی کہنے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی. میں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب تے کہنے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی. کیوں جی بے پرواہ جو ہے. میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی. میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ تے ذبح ہو گئے لیکن ذبح ہو گئے نے نہ سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے کرنی. میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لیکن میرا دل عرض کر رہے سی. میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے. ہاں جی جت کے آیا تو کہا جی پیسے لے کے آئے اینج ہو گیا اتنے پیٹاں درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے. ہاں جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگ سانو زندہ رہن دینا سی. لوگ کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن. اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے. کیوں جی تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے تے میرے یہی عرض سی بار بار. میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا. اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹے. ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹ کے آئے. اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی لیکن اسی بڑے مسکین سی. رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی مسکین آدمین یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو 8 دے کے واپس کر دو. کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھٹے واللہ. ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے لیکن شان ایسی بھئی جدھروں اس گئے چھوڑ دیتے ہوا ادھر چل پہ ہوا ادھر چل پہ. میں ایسے طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا نہ میرا گڑ. کیوں جی میں تھلے نسیا میں خیمے بیٹھا رہا نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا. گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں تو وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن تو منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگدے ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے. ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا لیکن نہ یہ گل کی. پھر میں کہا اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ. لوگاں کہنا بڑے حافظ سن بڑے مولوی سن شیخ الحدیث سن تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے. تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگاں تانے ضرور دینے.
لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. اے میری آہ دلوں نکلتی رہی. اور میری میں ویسے گلاں کرتے رہا لیکن میں کہا یا رسول اللہ اج گل نہیں ہے ہونی چاہیے، اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے. اج جان ساڈی میری بھی چلی گئی نا، لوگ کہڑا بڑا شیخ الحدیث سی، بڑیاں گلاں کردا سی، کدھر گئے فرشتے. لیکن پھر گل انجے بنی. کیوں جی؟ انہاں نے پوچھا تسی نسے کیویں ہو؟ انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا، ڈنڈا وہ ہاتھ سی، جدوں بالکل ساڈے قریب آ گیا نا انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا سی، نال بالکل آ گئے تے شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک تے اسی بیٹھے تھے، بڑا شیشہ تو ٹوٹ گئے سی، اتنے تک تے آ پہنچے، بس اتنا ہی سی. کہتے ہیں جی اے آ گئے، مینوں آ کے دسن اے آ گئے، میں کوئی بات نہیں آ گئے. تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں ہو؟ انہاں کہا جدوں اسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے ایک بابا جی اترے، انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی. انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جنے. وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرا چ لے لیا. اے گل ہے جڑی میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو ایک فریاد ہی کردا رہا. مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے، میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو صرف گئی سی گل کرن جیڑی اتنے ہو گئی. تے میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب، اسی کی کیتا ہے؟ اسی اپنے شاگرداں نوں جتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا جی. وہ وزیر کہندے ساڈی بےزتی والی گل ہے یار، کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر. عام ترپڑ پائے، میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے. جہے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی، انہاں نے وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے اتنے آ گئے. میں اتنے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے. وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تے صحیح، اسی بھی مسلمان ہاں. انہوں نے کہا مسلمان تسی ضرور ہو لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے، تانوں نہیں لبنا. میں نہیں ملیا. ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی. میں کہا میں نہیں. انہوں نے کہا یار ملاؤ تے ایک باری صحیح. انہوں نے کہا وہ نہیں ملتا، ہن کی کریے تواڈے نال؟ میں خیمے وچ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا، خیمے وچ بیٹھا رہ جا. گل تے انج ہوندی. اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا تے قیامت تک تان نہیں کر سکے گا کہ اسا اتنے اہل سنت دا کنڈ لوائی. ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال. وہ جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے، ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڑے نال دھڑکیا. ہاں جی. تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا، پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال. وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے. میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ وچ دکھاؤ، گل پھر ہوئے گی تواڈے. انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ دا ساڈے کول اے ویکھے دسو اور کی تسی منوانا ہے. میں کہا انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں، جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی. وہ کہندے سن انہوں نے کہا اور تسی کہو صحیح کچھ. میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا، اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے، اس نوں پورا کرو تے چلیے. انہوں نے کہا اے لو ہنے لو ہنے لو. کیوں جی گل تے انج ہوندی. بس اتنی بات ہے. حضور دا دین جڑا نا او دے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا. اے تے پکی بات ہے. ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے، انج آنا ہے. دین اپنی پاور نال آنا ہے. سانو کہ اسی تے ویل چیئر تے بیٹھے لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے. مینوں 75 لاکھ روپے تے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے. 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا. میں کہا گنو ہے منڈے، جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ. وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے؟ میں کہا جاؤ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا، اوہی زخمیاں نو جا دیتا، اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے. اساں کام پیو کول تھوڑے لینے سے. میں نے کہندے کتھوں لو گے؟ میں کہا کتھوں لے پترو چلو تے صحیح. ہاں جی جیسی اگر مگر نال کردے رہے. اقبال کہندا
جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی کہنا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی، لیکن زوال عشق و مستی کی چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا۔ اقبال کہنا ہے جب چوں چوں سنے پھر سمجھ لوی اتنے عشق کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ ہاں اتنے عشق کوئی نہیں۔ ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا، او جا کے فیض آباد وچ بٹھا دیندا۔ پھر ٹرمپ ہی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو؟ ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے، مولویاں نو تھلے لیاؤ، دین نو اتو دیش نکالا دیو، مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کر آئے، او ساڈے پیسے واپس کرو۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ، تے اینج نہیں آنا ستیاں ستیاں، محنت کرنی۔ ہر بندہ کہے میں لے آنا، ہر بندہ کی کہے میں لے آنا، اور کس طرح لے آنا ہے؟ جتنی طاقت ہے وہ واسطے جتنی اپنی طاقت صرف کرے۔ میں جب مرنا ہوتا نا تو میں آسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی، اتنا میرے اندر آسو گیس گئی۔ کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے، 2-3 دن تو وہ کہیں جی فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں کہا ٹیسٹ آتا تو دور ہی نہیں رہا، ہوں میں ٹیسٹ کراواں تو پھر کم کنے کرنا۔ میں دوائی لین گیا شیخ زید ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ۔ میں کہا کوئی دوائی لکھ دو فی الحال میرا درد تے ممکن ہے۔ انہوں نے میں دوائی لکھ دیتی درد دی۔ میں کہا بہت درد ہو رہا، میں رات بھی پوری نہیں ستا، تے تسی میں دوائی لکھ دو درد تے مکے۔ انہوں نے کہا لے دوائی لے درد تے اے فلانا ٹیسٹ کراؤ فلانا ٹیسٹ کراؤ فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں گھر آیا نا تے میں گردے تے ہاتھ رکھیا، میں کہا تسی انسان بنو ٹھیک ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں کہا صحابہ شیراں نال گلاں کر سکدے، دریاواں نال سمندراں نال، میرے جان نال ایک گردے نال ہی گل کر سکدے۔ کیوں جی صحابہ دریا نو کیا راہ دے ہوئے تے راہ تے دے دیتا۔ انہاں کہا شیر نو کیا ہٹو میں محمد عربی دا غلام ہاں، شیر لمحہ پہ گیا۔ کیوں جی تے میں کہا میرے جان نال ایک آدمی چلو گردے نیڑے انہاں نال تے گل کر سکدا۔ میں دوویں ہاتھ رکھے انہاں تے، میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ، لتا تو میں پہلے دیتی بیٹھا تو انہوں بھی میں دے دینا۔ کیوں جی اور ڈائلسس لکھا دنیا کران دی پھر دی، میں کہا میں بھی لینے لگ جاواں گا، لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی تازہ تازہ حضور دی عزت تے پیرا دے کے تانوں کی ہویا؟ میں آکھا دھواں میں منہ چ کھادا تانوں ایتھے جا کے کی ہویا؟ جناب اس دن دا اج دا دن دوبارہ گردے درد نہیں ہوئے بالکل، نہ کوئی ٹیسٹ کرائے نہیں نہیں گل انجی ہے کہ میں ان کے سدھے ہو جاؤ تہاڈی۔ کیوں جی کیوں جی اسلام دی پاور تے وہی ہے نا۔ ہاں جی دریاواں نال گل ہو سکتی تے نہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں نت کعبو نت خاکو نت گل از حواس محسوس اہل دل۔ مولانا روم فرماندے نو جڑے حضور دے غلام ہون تو پانی نہ بھی گلاں کر دین، مٹی نہ بھی گلاں کر دین، لیکن ہووے کوئی محمد عربی دا غلام تو پھر گل کر سکدا۔ اس تو بعد میں نے کچھ دن کی بنیا، میں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے نال بھی تیز ہو گیا۔ یہ بھی ایک راز ہے میری ٹنگا والا، نہیں تو یہ کہڑے بیچارہ مسئلہ ہے، کوئی کھڑا ہوڑا مسئلہ ہے، یہ بھی گل وچ ہو رہے۔ میں نو ویکھ کے لوگ کہتے ہیں پہلے ہی مریا اینوں کی مارنا، چلو جاڑ دو۔ یہ بھی ایک راز ہے، نہیں نہیں واقعی وہ کہتے ہیں پہلی اچھا سی سمجھو پہلے ہی مریا اینوں متھے لانے والی گل ہے میری۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ ہاں جی یہ میری بیماری دا، ہاں جی اے اللہ تعالیٰ دا اپنے ایک راز ہوندے نے جناب۔ ہاں جی ورنہ ایک بیچاری بھی ٹنگا شنگا دی کی گل ہے، یہ تو ویسے ہی چل پڑیا۔ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، حضور نال پیار کرو بس، رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو۔ جدوں بھی حضور دی گل آوے کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ حضور کی بات لو جی، میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تو میں آ بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت تے حملے تو بعد، اگر کسی نو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار۔ ہاں پکی گل ہے، ہاں میں تو بالکل ایماندارانہ بات کر رہا ہوں، کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ پہلے مندے ہی نہیں سمجھے، منے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہوئی، پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی، کہ 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہوئی، وہی تے ہے نا یار منو۔ اسی تانوں کہن گئے تو تساں مڑ کے 8 لاشاں ساڈے موڑے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی۔
قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تانوں کنے سے زندہ دار گور کر دیتا. قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی دے نہیں اونوں کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی, اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. فرمایا جنے دو بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا, میرے آقا نے فرمایا جنت انج میرے نال انہیں داخل ہو جانا. اور زندہ در گور کیاں بچیاں تو بول پین گیا نا حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تو پھر ساتھ زندہ در گور ہونا سی. لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا, وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے. کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی, اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہوں تان اتنے بٹھایا کتے گئے حافظ صاحب اینا دا تو حافظ صاحب کتے لگے سی تو انہوں بٹھا اے سارا جناب حشر و نشر حافظ صاحب ایتے خونوں خون ہوئے سن. میں انہوں تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاویں کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت. اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے, نہ انہوں سردی لگی نہ انہوں کدی بھوک محسوس کی تھی نہ انہوں جدوں بھی, بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہوں دے ساتھیاں نے کمیزاں بھی لا دیتیاں, اور میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو, انہوں کہا ایک ہی سمجھتے سن اسی بارش نہ نس جانے اسی اگلا بھی کمیزاں لا دیتیاں. اسی دا صدقہ مدینے شریف دی حاضری, اس دا صدقہ پھر مدینے پاک بھی ہو گیا. ایک وٹے دی قیمت ہے ویک لو, ایک وٹا ہے نا کھادا تے حضور نے بلا لیا حافظہ پریشان نہ ہو لے آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا. ہاں جی تے اے جناب اتنے 11 دن اے بھی بیٹھے رہے, انہوں نے میں تاں سٹیج اتنے بلایا, میں آکھا نہیں اے تھلے بہن والا بندہ تے نہیں نا. 21 دن تھلے بیٹھا رہا, اور میں ویکھیا اتنے ساڈے بچوں دے تھلوں پانی جا رہے سی سردے میٹے سے, تے پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڈے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا. ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نا میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائراں نال ستے سی, میں منڈے نو کہا میں کہ یار میں چادر دیو تو میں ویکھدا ساڈے ساتھی کیویں ستے ہیں. میں گیا جناب تے لوکو تے ستے تے چادراں صرف کر کے ستے ہوئے, جے جاگدے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی. سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت تے سن, حضور واسطے جے گئے سن. کیوں جی اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عنده جلی لا خفا بی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے. میں کس نیت نال اتھے آیا بیٹھا, تسی کس نیت نال آئے بیٹھے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب حضور کو یہ پتہ ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہی, بھئی ٹھنڈ آ رہی ہے بارش ہونے والی ہے, ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی, ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد کا دھرنا یاد رکھا جائے گا.